الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل فارسی قواعد انشاء ہم پڑھ رہے تھے، تقریباً اس کے 7 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز وجل 8واں سبق یعنی ضمیر کا بیان آج پڑھیں گے۔ ضمیر کسے کہتے ہیں، ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں، کیا کیا ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، کس طرح استعمال ہوتی ہیں، انشاءاللہ عز وجل آج ہم اسے پڑھیں گے۔ تو آپ اول تاخیر اسے سماعت کیجئے، انشاءاللہ عز وجل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 8 ضمیر۔ سب سے پہلے ضمیر کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کے بدلے استعمال کیا جائے۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کے بدلے استعمال کیا جائے۔ اس تعریف سے یہ معلوم ہوا کہ ضمیر کسی اسم کے قائم مقام ہوگی۔ جو تعریف بیان کی گئی کہ ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کے بدلے استعمال کیا جائے، تو اس تعریف سے کیا معلوم ہوا کہ ضمیر کسی اسم کے قائم مقام ہوتی ہے، تبھی تو دوسرے اسم کے بدلے میں استعمال ہوتی ہے۔ کسی اسم کے ضمیر قائم مقام ہوتی ہے، اسی لیے جیسا اسم ہوگا ویسی ہی ضمیر بھی ہوگی۔ یعنی اگر اسم واحد ہے تو ضمیر بھی واحد، جیسا اسم ہوگا ضمیر بھی ویسی ہی ہوگی۔ وہ فرما رہے ہیں اسی لیے جیسا اسم ہوگا ویسی ہی ضمیر بھی ہوگی۔ اگر اسم واحد ہے تو ضمیر بھی واحد، اور اگر اسم جمع ہے تو ضمیر بھی جمع ہوگی۔ یعنی جیسا اسم ہوگا، یعنی ضمیر جس اسم کے قائم مقام ہوتی ہے وہ اسم جیسا ہوگا یہ ضمیر بھی ویسی ہوگی۔ اگر وہ اسم جمع کی ہے، جمع کا اسم ہے، یعنی وہ اسم جو ہے جمع ہے، تو ضمیر جو استعمال ہوگی یہ جمع کی ضمیر استعمال ہوگی۔ اگر اسم واحد ہے تو ضمیر واحد کی استعمال ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اگر کسی غائب کے بدلے ضمیر آتی ہے تو اس کا ضمیر سے پہلے ذکر ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی غائب کے بدلے ضمیر آتی ہے، کوئی سامنے موجود نہیں ہے، اس کے لیے ضمیر استعمال کی جاتی ہے، تو اس کا یعنی اس غائب کا پہلے ذکر ہونا ضروری ہے، اور اس اسم کو جو ضمیر سے پہلے ہو مرجع کہا جاتا ہے۔ ضمیر سے پہلے جس اسم کا ذکر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مرجع۔ عام طور پر آپ سنتے ہوں گے کہ اس ضمیر کا مرجع کون ہے، اس ضمیر کا مرجع کون ہے، یعنی ضمیر سے پہلے جس اسم کا ذکر ہوتا ہے اسے مرجع کہتے ہیں۔ تو اس اسم کا مرجع کون ہے، یعنی اس ضمیر کا مرجع کون ہے، یعنی یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ ضمیر کس اسم کے بدلے میں لائی گئی ہے۔ خیر، جیسے زید نے وضو کیا اور اس نے نماز پڑھی۔ اب مثال دے کر کے آپ کو سمجھا رہے ہیں آسانی کے لیے۔ جیسے زید نے وضو کیا اور اس نے نماز پڑھی، اس مثال میں اس ضمیر ہے، یعنی دیکھیں پہلے زید کا نام لیا گیا، زید نے وضو کیا اور اس نے نماز پڑھی، اور اس نے مزار میں حاضری دی، پھر اس نے مدرسہ میں سبق پڑھایا، پھر گھر گیا۔ اس طرح سمجھ لو جہاں پہ اس استعمال ہوتا ہے، پہلے صرف لفظ زید کہا گیا، بعد میں اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، وہ آیا پھر گیا، پھر اس نے سلام کیا وغیرہ وغیرہ، کھایا پیا، تو بعد میں اس کا نام ذکر نہیں کیا جاتا، صرف لفظ اس یا وہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو لفظ اس اور وہ جو کہا جاتا ہے نا، یہی ہے ضمیر۔ وہی فرما رہے ہیں جیسے زید نے وضو کیا اور اس نے نماز پڑھی، اس مثال میں لفظ اس یہ ضمیر ہے اور زید مرجع ہے، کیونکہ اس سے مراد زید ہی ہے۔ لفظ اس سے مراد کیا ہے؟ زید ہی مراد ہے، یعنی زید نے وضو کیا اور اس نے نماز پڑھی، تو یہاں پہ اس نے سے مراد کوئی دوسرا نہیں ہے بلکہ وہ زید ہی ہے۔ زید نے وضو کیا اور اسی نے نماز پڑھی۔ اب یہاں ضمیر بیان کر رہے ہیں، فارسی میں جو ضمیر استعمال ہوتی ہیں انہیں بیان کر رہے ہیں۔ فارسی میں ضمیریں اے ہیں، کیا ہیں؟
سب سے پہلے ضمیر منفصل کو بیان کر رہے ہیں. یہ جو کھانا بنا ہوا ہے اس میں جو ضمیر دی گئی ہیں یہ ضمیر منفصل ہیں. ضمیر منفصل واحد غائب کے لیے او استعمال ہوتی ہے. او یہ واحد غائب کی ضمیر منفصل ہے. او یعنی وہ، واحد غائب کا صیغہ ہے او یعنی وہ. اوشا یعنی وہ لوگ، جمع غائب کا صیغہ. ایشا وہ لوگ. تو یعنی تو، واحد حاضر کے لیے تو استعمال ہوتا ہے، اور جمع حاضر کے لیے شما استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے تم. واحد متکلم کے لیے من استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے میں. جمع متکلم کے لیے ما استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے ہم. تو کل ضمیریں جو ہوئیں او، اوشا، ایشا، تو، شما، من، ما، یہ ضمیریں منفصل ہوئیں. یہ جو ہیں تقریباً 6 یا 7 ضمیریں، یہ ضمیریں منفصل کہلاتی ہیں. اب نیچے ضمیر متصل کو بیان کر رہے ہیں. ضمیر منفصل کسے کہتے ہیں، متصل کسے کہتے ہیں، یعنی ابھی نیچے خود بیان کریں گے. یہ سمجھیں کہ جو ضمیر اپنے سے پہلے والے کلمے سے مل کر لکھی جاتی ہیں، ملا کر لکھی جاتی ہیں، انہیں ضمیر متصل کہا جاتا ہے. اور جن ضمائر کو اپنے سے پہلے والے کلمے سے ملا کر نہیں لکھا جاتا بلکہ الگ لکھا جاتا ہے انہیں ضمیر منفصل کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ ضمیر متصل کو بیان کیا جا رہا ہے. واحد غائب کے لیے ضمیر متصل شین استعمال ہوتا ہے. شین یہ ضمیر متصل ہے واحد غائب کے لیے. اس کا معنی ہے اس کا، اس کی، اس کو. شین کا معنی ہوتا ہے اس کا، اس کی، اس کو. جیسے کتابش، قلمش. تو دیکھیے قلمش کے آخر میں جو شین ہے تو اس کا معنی ہوگا، قلمش کا معنی ہوگا اس کا قلم، کتابش اس کی کتاب. شین یہ واحد غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے اس کا، اس کی، اس کو. شاں یہ جمع غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے ان کا، ان کی، ان کو. تا یہ واحد حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے تیرا، تیری، تجھ کو. تاں یہ جمع حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے تمہارا، تمہاری، تم کو. میم یہ واحد متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے میرا، میری، مجھ کو. ما یہ جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے ہمارا، ہماری، ہم کو. اب یہاں پہ ضمیر متصل اور منفصل کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں. جو ضمیر اپنے پہلے والے لفظ سے الگ لکھی جاتی ہے، جو ضمیر اپنے پہلے والے لفظ سے ملا کر نہیں لکھی جاتی بلکہ الگ لکھی جاتی ہے، اسے ضمیر منفصل کہتے ہیں. کیونکہ وہ ضمیر الگ لکھی جاتی ہے اس لیے اسے ضمیر منفصل کہتے ہیں. دونوں میں کیونکہ فصل ہوتا ہے، دونوں میں اتصال نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اسے ضمیر منفصل کہتے ہیں. منفصل کا معنی جدا، یعنی دونوں، ایک پہلے کا لفظ اور یہ ضمیر دونوں جدا جدا ہوتے ہیں، اس وجہ سے اسے ضمیر منفصل کہتے ہیں. جیسے کتاب او، دیکھیں کتاب کے بعد او کو الگ لکھا گیا ہے، کتاب کے ساتھ ملا کر کے او نہیں لکھا گیا. تو کتاب او، یہاں پہ جو او ہے یہ ضمیر منفصل ہے، یعنی اس کی کتاب پسران ایشاں، سگے تو، غربائے شما، برادر من، خانہ ماں. ان سب کے آخر میں جو او ہے، ایشا ہے، تو ہے، شما ہے، من اور ماں، یہ سب ضمیر منفصل ہیں. اور جو ضمیر اپنے پہلے والے لفظ سے ملا کر لکھی جاتی ہے اسے ضمیر متصل کہتے ہیں. متصل یعنی ملی ہوئی. جو ضمیر اپنے سے پہلے والے لفظ سے ملا کر لکھی جاتی ہے اسے ضمیر متصل کہا جاتا ہے. جیسے چشمش، جیسے چشم کا معنی ہوتا ہے آنکھ، چشمش یعنی اس کی آنکھ. چشمش کے آخر میں دیکھیں چشم میں شین کو ملا کر لکھا گیا ہے، چشمش. یہ واحد غائب کا صیغہ ہے. چشمشاں یہ جمع غائب کا صیغہ ہے. چشمت تیری آنکھ یہ واحد حاضر کا صیغے کے لیے استعمال ہوتا ہے. چشمت آخر میں جو تا ہے یہ ضمیر متصل ہے. اور چشمتاں اس کے آخر میں جو تا ہے نا، چشم کے آخر میں تا لگایا گیا ہے، یہ ضمیر متصل ہے اور یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے. جمع حاضر کے لیے تا استعمال ہوتی ہے. چشمم، چشمم یعنی میری آنکھ، آخر میں جو میم ہے یہ ضمیر متصل ہے. چشمما یعنی ہماری آنکھ، تو آخر میں جو ماں ہے یہ ضمیر متصل ہے. چشمش، چشمشاں، چشمت، چشمتاں، چشمم، چشمما. اب یہاں پہ چند جملے دیے گئے ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے. اردو میں ترجمہ کرو. سگے او خوب است، سگ یعنی کتا، او یعنی اس کا. سگے او اس کا کتا، خوب یعنی خوبصورت، اچھا، است یعنی ہے. سگے او خوب است اس کا کتا خوبصورت ہے، اچھا ہے. گربہ ہائے ایشاں اہلی اند، گربہ ہائے ایشاں یعنی ان لوگوں کی بلیاں. اہلی یعنی
پالتو گھر میں رہنے والی، اہل سے بنا ہے اہلی یعنی گھر میں رہنے والی، اند یعنی ہے۔ گربہ ہائے ایشاں اہلی اند، ان لوگوں کی بلیاں پالتو ہیں۔ خانہ تو بعید است، خانہ تو یعنی تیرا گھر، بعید یعنی دور، است یعنی ہے، خانہ تو بعید است، تیرا گھر دور ہے۔ کتاب ہائے شما نو اند، کتاب ہائے شما یعنی تمہاری کتابیں نو اند نئی ہیں، کتاب ہائے شما نو اند تمہاری کتابیں نئی ہیں۔ ادراک من سپید است، ادراک من یعنی میرا بطخ، سپید است یعنی سفید ہے۔ اردک من، اردک من سفید است، میرا بطخ سفید ہے۔ اردک کہتے ہیں بطخ کو، اردک من سفید است، میرا بطخ سفید ہے۔ فارسی میں سفید استعمال ہوتا ہے، اردو میں سفید کہیں گے۔ میرا بطخ سفید ہے۔ گوسفندان ماں سیاہ اند، گوسفند کہتے ہیں بکری کو، گوسفندان ماں سیاہ اند ہماری بکریاں کالی ہیں، گوسفندان ماں سیاہ اند ہماری بکریاں کالی ہیں۔ برادرم نیک است، برادرم یعنی میرا بھائی، نیک است نیک ہے، برادرم نیک است میرا بھائی نیک ہے۔ خامہ ما کجا است، خامہ یعنی قلم، ما یعنی ہمارا، خامہ ما کجا است میرا ہمارا قلم کہاں ہے، خامہ ما کجا است ہمارا قلم کہاں ہے۔ چشمت سرخ است، چشمت یعنی تیری آنکھ، سرخ یعنی لال، است یعنی ہے، چشمت سرخ است تیری آنکھ لال ہے، سرخ ہے۔ مدرسہ ہائے تاں قریب اند، مدرسہ ہائے تاں یعنی تم لوگوں کا مدرسہ، قریب اند قریب ہے، مدرسہ ہائے تاں قریب اند تم لوگوں کا مدرسہ قریب ہے۔ اس کے بعد ہے مویش، مویش سے بنا ہے آخر میں سین لگایا گیا ہے تو مویش دراز است، مویش یعنی اس کا بال، دراز یعنی لمبا، است یعنی ہے، مویش دراز است اس کا بال لمبا ہے، مویش دراز است اس کا بال لمبا ہے۔ اس کے بعد ہے پدرانے شاں چگونا اند، پدرانے یعنی باپ، شاں یعنی ان لوگوں کے، چگونا یعنی کیسے، اند یعنی ہے، پدرانے شاں چگونا اند ان لوگوں کے باپ کیسے ہیں، ان لوگوں کے باپ کیسے ہیں۔ فارسی بناؤ، یہاں پہ جو اردو جملے دیے گئے ہیں ان کی فارسی بنانی ہے۔ فارسی بناؤ۔ اس کی گائے کالی ہے، اس کی گائے، اس کے لیے کہیں گے، گائے کے لیے گاؤ استعمال ہوتا ہے تو گاوے او یا پھر گاوش، گاوش بھی استعمال ہوتا ہے، گاوے او کر دیں۔ اس کی گائے کالی ہے، اس کی فارسی ہوگی گاوے وو سیاہ است، گاوے وو سیاہ است۔ ان کے گھوڑے عربی ہیں، گھوڑے کے لیے اسپ استعمال ہوتا ہے، ان کے گھوڑے اسپہائے ایشاں عربی اند، عربی کے لیے عربی اند یعنی ہے، ان کے گھوڑے عربی ہیں، اسپہائے ایشاں عربی اند، اسپہائے ایشاں عربی اند۔ تیری گھڑی جاپانی ہے، تیری گھڑی اس کی فارسی ہوگی ساعت تو، جاپانی ہے، جاپانی است، تیری گھڑی جاپانی ہے، ساعت تو جاپانی است۔ تمہارے کمرے کون ہیں، تمہارے کمرے یعنی اتاق ہائے شما، اتاق ہائے شما کون ہے یعنی کدام است، اتاق ہائے شما کدام است۔ تمہارے کمرے کون ہیں، اتاق ہائے شما کدام است۔ میرا نام خالد ہے، میرا نام اس کے لیے کہیں گے اس نام من خالد، تو خالد است، خالد ہے خالد است، میرا نام خالد ہے، نام من خالد است، میرا نام خالد ہے، میرا نام من خالد است۔ اس کے بعد ہے ہمارے تالے اچھے ہیں، ہمارے تالے اس کے لیے کہیں گے قفل ہائے ماں، اچھے ہیں خوب اند، قفل ہائے ماں خوب اند، قفل ہائے ماں خوب اند۔ اس کے بعد ہے میری ماں نمازی ہے، میری ماں کے لیے مادر من، نمازی کے لیے نمازی
ہے کے لیے است، میری ماں نمازی ہے، مادر من نمازی است، میری ماں نمازی ہے، مادر من نمازی است، ہمارے لڑکے جوان ہیں، لڑکے کے لیے پسران، پسران ماں جوان است، ہمارے لڑکے پسران ماں جوان است، جوان ہیں، جوان اند، پسران ماں جوان اند، پسران ماں جوان اند، تیری بیوی خوبصورت ہے، بیوی کے لیے زن اور زوجہ دونوں استعمال ہوتا ہے، تیری بیوی زن تو یا زوجائے تو خوبصورت ہے، خوب رو است، تیری بیوی خوبصورت ہے، زن تو یا زوجائے تو خوب رو است، تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارا گھر اس کے لیے کہیں گے خانہ شما، کہاں ہے اس کے لیے کجا است، خانہ شما کجا است، تمہارا گھر کہاں ہے، خانہ شما کجا است، اس کا ماموں وکیل ہے، ماموں کے لیے خال استعمال ہوتا ہے، ماموں کے لیے فارسی میں خال کہتے ہیں، عربی میں بھی خال استعمال ہوتا ہے، اس کا ماموں وکیل ہے، خالش وکیل است، آخر میں شین لگائیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا، اس کا ماموں وکیل ہے، خالش وکیل است، خالش وکیل است، اس کے دادا عالم ہیں، اس کے دادا تو اس کے لیے کہیں گے جد او یا پھر جدش، جد او عالم، عالم است یا پھر عالم اند، جد او عالم است، اس کے دادا عالم ہیں، جد او عالم است، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا، اور ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دیا گیا ہے، اگر ہم سے رابطہ کرنا ہو، کوئی مشورہ دینا ہو یا کہیں غلطی ہوئی ہو اس کے تعلق سے بتانا ہو تو نمبر سے رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔